بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم نے رب العالمین کے فضل سے 15ویں تراویح مکمل کی اور ہم نے دو عظیم صورتیں، سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ آج میں اس نشست میں سورۃ الکہف سے متعلق ایک بات بتاؤں گا۔ سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے ایک ضروری بات بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اختصار سے سورۃ الکہف کا ایک تعارف۔ اب میں دلائل سب نہیں دوں گا، سورۃ الکہف کے بارے میں جو باتیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ آج کی جو نشست ہے، کل ہمارے جامعہ محمدیہ میں سالانہ جلسہ ہے، آپ کی بھی کچھ مصروفیتیں ہوں گی، میری بھی کچھ مصروفیتیں ہیں، تو اختصار سے بتاؤں گا دلائل دیے بغیر کہ سورۃ الکہف اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکہف۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ ویڈیو لے رہے ہیں؟ ویڈیو لے رہے تھے آپ؟ غلط مت لیجیے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ان کو انعام انشاءاللہ۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے، اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ اصحاب الکہف۔ کیا نام ہے؟ دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ میں نے کہا نا کہ دلائل نہیں دوں گا، ابھی ہمارے پاس اتنی گنجائش فی الحال نہیں ہے۔ اس سورت کا جو نزول ہوا ہے اہل ایمان کی سکینت کے لیے، اہل ایمان کے دل کو مضبوطی پہنچانے کے لیے، حتیٰ کہ دجال جیسے فتنے سے بھی محفوظ کرنے کے لیے، ایک مومن کو اس کے لیے حفاظت کا سامان اور بندوبست کرنے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الکہف، قدیم سورتوں میں سے ہے۔ کیا معنی قدیم سورتوں میں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز میں نازل ہوئی ہیں سب سورتیں۔ سورۃ الکہف، سورۃ الکہف مکی سورت ہے، اس پر اہل علم کا اجماع بھی ہے۔ سورۃ الکہف اس سلسلے میں اس کا جو مقصد ہے نا، میں ہمیشہ جو آپ کو کہتے آ رہا ہوں کہ اہل علم خصوصاً مفسرین اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہر سورت کا مقصد معلوم کریں، کیونکہ ہر سورت میں آپ کو ملی جلی باتیں نظر آئیں گی، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اہل ایمان کی، کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ انبیاء کے قصے تقریباً سورتوں میں نظر آئیں گے آپ کو۔ لیکن اس سورت میں کیا بتانا مقصود ہے، اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ سورۃ الکہف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے جو غلط عقیدہ ہے اس کے مقابلے میں، جسے ہم کہتے ہیں نا تصحیح العقیدہ، بھئی یہ شخص ملا ہے، اس کے عقیدے کو درست کرو، تصحیح العقیدہ، وہ اس سورت کا مقصد ہے۔ اور اس سورت کا ایک بہت ہی عظیم اور بنیادی مقصد ہے آدمی کے نظریات کی تصحیح، اس کے سوچنے کے انداز کی تصحیح۔ کسی کے غور و فکر میں ہی غلطی ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا مطالعہ ہے، آدمی بہت غور و فکر کرتا ہے، آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہے، نہیں، آپ کا نظریے میں تبدیلی لائیے، نظریہ بدلیے، آپ کا سوچ بدلیے، آپ کی ایسا ہونا چاہیے خیال، یہ ہونا چاہیے نظریہ، وہ نظریہ نہیں جو آپ نے رکھا ہے۔ تو غور و فکر کا جو انداز ہوتا ہے وہ کس حد تک درست ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہوئی اس صورت میں۔ اچھی طرح بات واضح ہوئی آپ کو؟ چلیے میں اصل بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سورۃ الکہف
اس میں اللہ رب العالمین نے متعدد واقعات بتائے ہیں، اور ہر واقعہ اپنے اندر عجائب رکھتا ہے. حتیٰ کہ یہ جو اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے نہیں، وہ خود بہت ہی عجیب و غریب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس اعتبار سے ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیوں کی طرف مبذول کروائی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے آغاز میں کہا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب الکہف، ان کے واقعے میں کیا کیا عجائب ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں عجائب ہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کو یہ خیال آتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اصحاب الکہف کے واقعے میں بڑے عجائب ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کیا؟ یعنی مقصود کیا ہے؟ مان لیجئے کہ اب میں ایک ایسی مثال دوں، کتابوں کی مثال دیتا ہوں. مان لیجئے کہ ہمارے پاس ہر موضوع پر بہترین کتابیں ہیں. ہم نے ایک تفسیر کی کتاب پیش کی، طالب علم نے کہا کہ سبحان اللہ کیا عجیب و غریب تفسیر ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے، یہ بہت معلوماتی تفسیر لگ رہی ہے آپ کو، یہ میرے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے، وہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا آپ کا حال. تو اللہ نے کہا کہ ام حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ کو لگتا ہے کہ اصحاب الکہف ان کے واقعے میں عجائب ہیں، غرائب ہیں، انوکھی باتیں ہیں، اسی واقعے میں ہی لگتا ہے آپ کو؟ پورا قرآن پڑھیے دیکھیں کیا کچھ ہے اس میں، اور واقعات پڑھیے دیکھیں کیا کچھ ہے اس میں. ہم نے جو اہل ایمان کے ساتھ جو ایک عمدہ معاملہ فرمائے ہیں، اس کی ایک مثال ہے یہ کل نہیں ہے، یہ ایک جز ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے، یہ بتانا مقصود ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اچھا، اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو وقت کی قلت کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف، ان کے دل میں یہ الہام فرمائے، یہ بات ڈالے کہ وہ پہاڑ پر چڑھیں اور کہف میں داخل ہو جائیں اور وہاں جا کر کے آرام کریں. ان کے آرام کرنے کی کیفیت کیا تھی، یہ سب کچھ تفصیلات ہیں اس صورت میں. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو بس. اللہ رب العالمین نے اس صورت کی آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بیدار ہیں، جبکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بیدار ہیں، اور حقیقت حال کیا ہے؟ وہ سوئے ہوئے ہیں. ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ معانی القرآن، ان کی جو کتاب اعراب القرآن و معانی جو ان کی کتاب ہے، اس میں آپ نے کہا چھوٹی سی ہجری کی ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں؟ کہا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اتنی کثرت سے اللہ نے ان کی کروٹیں بدلواتے رہے کہ لوگوں کو لگا کہ وہ جاگ رہے ہیں، ایک کروٹ پر نہیں ہے وہ. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنی کثرت سے بار بار. فعل مضارع ہے نا، اس میں ایک استمرار کا معنی آتا ہے، ایک تسلسل کا معنی آتا ہے. اتنی کثرت سے رب العالمین بدلواتے رہے کہ لوگوں کو لگا کہ وہ جاگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک مدت کے لیے آرام کرنے پر لگا دیے. کیسے راحت پہنچائے؟ دیکھو اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے. اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صحت کی بحالی کے لیے، ان کی صحت کی بحالی کے لیے
بار بار ان کی کروٹیں بدلواتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور آپ کے تلامذہ میں سے سعید بن جبیر اور پھر ایک اور عالم دین امام الضحاک، یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام رکھے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر زمین پر رکھی جائے، مٹی سے لگ جائے، دھیرے 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 وہ زمین کا حصہ بنتی جاتی ہے، یہ چیز زمین کھا جاتی ہے اس کو، زمین اسے اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہا کہ اللہ رب العالمین اگر یہ نظام ان کے ساتھ نہ رکھتے تو لَأَكَلَتْهُ الْأَرْضُ، تو زمین کھا لیتی ہے ان کو، ایک حصہ ان کا ایک طرف کا زمین کے حوالے ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی کروٹیں بدلواتے رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ بعض اہل علم نے کہا، شیخ ابن عثیمین وغیرہ رحمہ اللہ، کہ انسان سوتے وقت جب کروٹیں بدلتا ہے تو یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہیں، خود جانور بھی، خصوصیت کے ساتھ انسان۔ کہا کہ اس کے کئی فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ خون کا نظام بھی معتدل رہتا ہے کروٹیں بدلنے کی وجہ سے۔ اب اس عمل میں، اس فعل میں اللہ رب العالمین کا جو معاملہ رہا اصحاب کہف کے ساتھ، ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات سامنے رکھی، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ اصحاب کہف کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ کب کا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو کبھی کی ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کس صیغے میں بیان فرمائے؟ کس فعل میں؟ فعل مضارع میں۔ ایسے نہیں کہا وَقَلَّبْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ کسی زمانے میں ہو گیا نا، ماضی میں، اس کو فعل مضارع میں کیوں بیان کر رہے ہیں رب العالمین؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک نقطہ صرف ذہن میں رکھ لیجیے، اصول، اس اصول کی شرح کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ عربی زبان میں، خصوصاً قرآن کی زبان میں، جو فعل مضارع ہی نہیں، وہ دو معنوں میں آتا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ اب وہ کیا کیا ہیں کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو سننے میں دلچسپی ہے، واقعتاً ہمارا ایک درس ہے اس موضوع پر، یوٹیوب پر آپ سننا چاہیں تو سن لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فعل مضارع میں اس لیے بیان کی تاکہ جو واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہو، گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اس واقعے میں اللہ رب العالمین کا جو معاملہ رہا ہے اصحاب کہف کے ساتھ، بہت ہی اہم بات، اللہ رب العالمین اہل ایمان کے دفاع میں، اہل ایمان کی نصرت و تائید میں کتنا دقیق معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین ہم کو ضائع نہیں کرتے، ہم اللہ پر ایمان لائے اللہ کی توفیق سے، اگر اللہ کی توفیق سے ہم نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی، اللہ ہمارا کتنا لحاظ کرتے ہیں، دیکھیے کتنا دفاع کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں ہمارا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے ساتھ اتنا دقیق معاملہ اختیار فرمائے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی جو کروٹیں بدلنے کا معاملہ ہے، اتنا دقیق فیصلے رب العالمین نے ان کے حق میں کیے ہیں کہ ان کی کروٹیں تک کب کب بدلنی چاہیے اس کا لحاظ کیا رب العالمین نے ان کے دفاع میں، ان کے بچاؤ میں، ان کی عزت کی حفاظت میں، ان کی ثبات قدمی میں، ان کی نجات میں۔ یہ تو بڑی بڑی چیزیں، کتنا خیال کیے ہوں گے رب العالمین ان کا، ان کے سونے کے نظام میں، ان کے کروٹوں میں اللہ رب العالمین نے ان کا خیال رکھا کہ انہیں زمین نہ کھا لے، ان کا خون کا نظام بحال رہے، ان کی صحت اچھی رہے، وہ ایک لمبی مدت تک سوئے، انہیں ایک رتی برابر بھی نقصان نہ ہو، اور اٹھ کر کے دھوکہ کھا جائیں کہ ہم نے بس 1-8 گھنٹہ سویا ہوگا،
اللہ رب العالمین اہل ایمان کے دفاع میں کتنا دقیق معاملہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ جو سو رہے ہیں ان کے سونے کے نظام کو اللہ نے بحال رکھے ہیں، پھر ان کے دیگر امور، ان کے دیگر معاملات، ان کی مستقبل کی زندگی، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کا آنا جانا، ان کی عبادتیں، ان کی بیوی بچے، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کے دیگر امور، ان کی روزی روٹی، ان کے لیے چھت، ان کی صحت، اللہ رب العالمین اس کا خیال نہیں رکھیں گے ان کے لیے، یہ بحال نہیں رکھیں گے۔ ایک انسان کے سونے کا جو عام نظام ہے، جانور تک کروٹیں بدلتا ہے، اس حد تک اللہ نے اب اس کو ایک نمایاں کر کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اہل ایمان کا اتنا خیال رکھتے ہیں رب العالمین، ان کی کروٹوں میں بھی نظام اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں اہل ایمان کا اللہ رب العالمین۔ اچھی طرح بتا دو آپ کو اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا، کہا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یہ جو ان کی کروٹیں بدلنے کا جو عمل ہے، وہ جو فعل ہے، اس فعل کی نسبت کس کی طرف کی رب العالمین نے؟ اسناد کس کی طرف ہوئی ہے؟ بندے کی طرف یا خالق کی طرف؟ کروٹیں کس نے بدلی؟ لیکن اللہ نے ان کی کروٹیں بدلنے کا جو عمل ہے وہ ان کی طرف نسبت نہیں دی نا، کس کی طرف نسبت دی؟ اس کی نسبت کس کی طرف کی رب العالمین نے؟ اپنی طرف نا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ایسے نہیں کہا نا کہ وَتَقَلَّبُوا ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ دائیں بائیں اپنی کروٹیں بدلتے رہے، کروٹیں بدلنے کا عمل ان کی طرف نہیں نسبت دی نا اللہ نے، اس کی نسبت اپنی طرف کی نا۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ، دراصل اس میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی یہ حکمت ہے، کہا کہ اس آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ فِعْلَ النَّائِمِ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ، جو شخص سویا ہوا ہے، سونے کی حالت میں اس کا کوئی بھی قول جو زبان سے بول دیا ہے یا کوئی بھی فعل جو اس سے صادر ہوا ہے، اس کی طرف اضافت نہیں دی جائے گی، اس کے اعمال میں نہیں لکھا جائے گا وہ، کیونکہ وہ سویا ہوا ہے۔ ایک شخص سویا ہوا ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، سویا ہوا تھا، کسی نے نیند میں کہہ دیا کہ بھائی موبائل تمہارے لیے لے کے چلے جاؤ، وہ لے کے نہیں جا سکتا۔ اس نے کچھ ایسا فعل اس سے انجام، اس سے جو مطلب صادر ہو گیا، اس فعل کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ بتا دو کہ آپ کو وہ جو حدیث ہے نہیں، حدیث عائشہ سنن وغیرہ کی بسند صحیح، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، رفع القلم عن ثلاثة، تین طرح کے لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ ان کا حساب کتاب اس پر نہیں ہوگا، اس عمل کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ عن النائم حتى يستيقظ، ایک شخص سویا ہوا ہے، جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا اس سے متعلق کوئی بھی قول اور فعل کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے ان کی کروٹیں بدلنے کی نسبت اپنی طرف کی، کیوں؟ کیونکہ بندے سے ہونے والی بات نہیں، بندے جو بھی اس وقت عمل ہونے والا ہے سب رب العالمین کی طرف سے، بندے کے اختیارات کا معاملہ نہیں رکھا اللہ نے اس میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، حدیث ابی قتادہ ہے نا معروف، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ جو الفاظ سنن کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے متعلق، کہا کہ لیس فی النوم التفریط بل التفریط فی الیقظہ، ایک آدمی سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ قصور نہیں اگر نماز اس وقت نہیں پڑھا اس نے جماعت سے، انما التفریط فی الیقظہ، ایک آدمی حالت بیداری کی حالت میں ہے اور نماز کا وقت ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، پھر بھی غافل ہے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت ہو گیا، وہ ہے تفریط۔ تو کہا کہ اس آیت سے، جو قرآن جو ہے اصولی کتاب ہے، کلیات کو گفتگو کرتی ہے یہ کتاب، تو کہا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کے تقلیب، ان کے الٹ پلٹ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نیند کی حالت میں ہے، وہ ان کا اپنا عمل نہیں، وہ ان کا اپنا فعل نہیں، وہ ان کا اپنا قول نہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اس کی بیداری کی حالت میں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں باتیں بہت ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.